وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یاد کرو کتاب میں مریم کا قصہ۔ مریم جس کے نام پر سورت ہے، پہلے رکوع توحید میں تھا، اب بیان اصلی شروع ہو گیا۔ پڑھیے قرآن میں واقعہ مائی مریم کا، دن تبدت جس وقت علیحدہ ہو گئی من اہلہا گھر والوں سے، مکان شرقی یہاں گھر کے اندر مشرق کی طرف، جہاں غسل خانہ بنا ہوا تھا وہاں تشریف لے گئی، نہانے کی ضرورت ہوئی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، پس اختیار کیا لوگوں سے پردہ۔ حضرت مریم پردے میں جا کے نہا کے آنے لگی۔ فارسلنا الیہا روحنا، پس ہم نے بھیج دیا ان کی طرف اپنا فرشتہ حضرت جبریل روح۔ فتمثل لہا بشرا سویا، پس متشکل ہو گئے مریم کے لیے خوبصورت انسان۔ کائنات کے اندر خوبصورت انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسے حسین پیدا نہیں ہوگا۔ گویا جبریل نے اس وقت محمدی شکل اختیار کی۔ قالت مائی مریم بولی انی اعوذ بالرحمن منکا، بے شک میں پناہ مانگتی ہوں اللہ رحمان کے پاس تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تو تقی صاحب ہے تو مجھے معاف کر دے۔ یا تو اس لیے کہ شکل صورت سے تقوادار لگ رہے تھے تو کہا کہ آپ جیسے تقوادار اور بزرگ ایک اجنبی خاتون کے سامنے کیوں آ رہا ہے، معاف کر دے۔ اور ممکن ہے کہ تقی اس زمانے میں کوئی اوباش ہو، دو لڑکیوں کو چھیڑنے کا کام کرتا تھا۔ تو حضرت مریم کے سامنے جب یہ شکل آئی تو مریم چلا اٹھی کہ شاید یہ وہی آدمی ہے جو پاک بیویوں کی عصمت دریاں کرتا ہے۔ دونوں قول مفسرین کے اختیار کرتا ہے۔ بولی میں بنا لیتی ہوں اللہ کے پاس تجھ سے اگر تو تقوی دار ہے۔ قال انما انا رسول ربک، جبریل نے کہا بے شک میں قاصد ہوں تیرے رب کا۔ جب میں قاصد رب کا ہوں تو پیغام رب کا ہوگا نا۔ قاصد جو آپ کے پاس آئے گا تو اپنا پیغام دے گا یا جس نے بھیجا ہے اس کا دے گا۔ لے اہب لک، اللہ فرماتا ہے کہ دے دوں تجھ کو غلاما زکیہ، لڑکا صاف ستھرا، لڑکا ہو اور بدچلن ہو، لڑکا ہو اور گندے افعال کا ہو تو اس سے لڑکی بہتر ہے جو گھر میں بیٹھ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کی قرات ہے لِأَهَبَ کی جگہ ہے لِيَهَبَ لَكِ، یہ اور تائید ہو گئی پہلے قرات کی، لِيَهَبَ لَكِ تاکہ دے دے خدا تجھے۔ بدعتی کہتے ہیں کہ جبریل نے کہا کہ میں دے دوں، تو لڑکا جبریل نے دیا ہے۔ توبہ توبہ، جبریل کے اپنے کتنے لڑکے اور کتنے جاؤں گے۔ اور پھر بدعتیوں نے اس کے ساتھ دم لگائی کہ جبریل بخش، فقیر بخش، اور دستگیر بخش، داتا بخش، اور فلاں بخش اور فلاں ڈخش، سارے نام رکھنے جائے گا۔ بس جہاں بھی سوراخ دیکھا ادھر سے ایک دم انگلی دینے شروع کر دی۔ ایسے دماغ ان کا ٹیڑھا ہے۔ وہی تو جبریل کہتے ہیں خدا نے مجھے بھیجا ہے اور اس کا پیغام ہے۔ قالت، بی بی بولی، انا یکون لی غلام، کہاں سے میرا لڑکا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے چھوا تک نہیں انسان نے، ولم اک بغیا، اور نہ میں ہوں بدچلن، نیک چلن بھی یعنی شادی نہیں ہوئی اور بدچلنی بھی نہیں۔ قال کذالک، فرشتے نے کہا اس طرح ہی ہوگا۔ قال ربک علی حین، تیرا رب کہتے ہیں میرے لیے آسان ہے، ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا، اور تاکہ کر دے اس کو نشانی لوگوں کے لیے، رحمت اپنے ہاں سے، وکان امرا مقضیا، اور یہ فیصلہ ہو ہی چکا ہے۔ فحملتہ، پس مریم حاملہ ہوئی اس بچے کے ساتھ، فانتبذت بہ مکانا قصیا، پس ہٹ گئی ہے دور جا کر، فانتبذت، پس ہٹ گئی وہ بچے کی وجہ سے دور جا کر، حمل ہو گیا تھا۔ فاجاء المخاض الی جذع النخلہ، آ گیا اس کو درد، لے آیا اس کو درد سے کھجور کے تنے کی طرف۔ گھر سے باہر نکلی جب محسوس کیا کہ حمل ہے اور شاید درد ہو رہا ہے، سب کچھ ہو گئے مرحلے، نتائج ذکر کرتا ہے قرآن پاک مقاصد۔ قالت، کہنے لگی یا لیتنی، اے افسوس، مت قبل ھذا، مر چکی ہوتی پہلے ہی مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور ہوئی ہوتی بھولی بسری، شاہ عبد القادر کا ترجمہ۔
بھول بسر گیا. پشتو میں کہتے ہیں او شوے ایرا تیرا نسیم منسیہ ایرا تیرا. آئے کاش مڑاوے مقید دینا او شوے ایرا تیرا. آج میرا تذکرہ بھی نہ ہوتا. فناداہا من تحتہا آواز دی ان کو نیچے سے. جدھر وہ بیٹھی تھی وہ جگہ اوپر تھی, نیچے سے جبریل داخل ہوا. اللہ تحزنی غمگین نہ ہو قد جعل ربک تحتک سریا. یقیناً دے رہا ہے رب آپ کو آپ ہی سے سردار, سری سردار. یعنی اللہ نے آپ کے بطن سے ایک سردار پیدا کرنا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور دوسرا ترجمہ بس آواز دی ہم نے ان کو نیچے سے اللہ تحزنی غمگین نہ ہو قد جعل ربک تحتک سریا. یقیناً دے رہا ہے آپ کو رب تحتک نیچے سے سرین چشمہ نہر. دردزے کے وقت پیاس بہت لگتی ہے, وہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا. درخت کے نیچے سے ایک چشمہ پھوٹا, وہ چشمہ اب تک جاری ہے. وَوَزِّرَ كِبِجْدَ النَّخْلَةِ ہلا دیجئے اپنی طرف تنہ کھجور کا. وَسَاقِطَ عَلَيْكِ گرا دے گا تجھ پر رطباً کھجورے جنیہ پکی ہوئی. اب وہ درد و تکلیف میں ہے اور اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کھجور کا تنہ پکڑو. کھجور کا تنہ ایسے وقت میں کہ عورت اپنے آپ کو نہیں پکڑ سکتی. عورت کے جسم کے 360 رگوں میں سے ایک رہ جاتی ہے, باقی سب ٹوٹ جاتی ہے. زچگی کے وقت آسانی سے نہیں پیدا ہوتا ہے. خدا کا شکر کرو کہ تم آرام سے ہو. کبھی کبھی تمہارا بھی ایک بچہ ہوتا تو پھر پتہ چلتا. یہ ساری تکلیفیں عورتیں گزارتی ہے. مائی مریم نے کھجور کا تنہ پکڑا. اب پکڑنا ہی اس کا کافی ہے, باقی کھجوریں تھر تھر نیچے گرنے لگی. اور کھجور میں وہ تمام دوائی موجود ہے جو زچگی کے وقت خاتون کو چاہیے. سب سے بڑی دوا اس وقت گرماہٹ ہے, کہ وہ گرم رہے, سرد نہ ہو جائے, تاکہ بچہ آسانی سے آئے. زچگی کے تمام مسائل و آداب ان آیات کے ذیل میں. اب چشمہ نکلا, پہلے کھجوریں گری بعد میں. دسترخوان پر پہلے پانی لا کے رکھو اور پھر کھانا لگاؤ, آداب. لیکن جب کھانا شروع ہوتا ہو تو کھاؤ پہلے اور پیو بعد میں. فکلی وشربی, بس کھائیے اور پیئے. وقرری عینا, اور آنکھیں ٹھنڈی کرے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا, اور جب کبھی دیکھے آپ کسی انسان کو, آپ سے بات کرنے آئے, آپ بات کرنا چاہتی نہیں اس حالت میں. فقولی, بس آپ کہیں انی نذرت للرحمن صوما, بے شک میں نے نظر مانی اللہ رحمان کے لیے روزہ رکھنے کی. اور گزشتہ شرائع کے اندر صوم صمت ہوتا تھا, صوم صمت, خاموش رہنے کا روزہ. اس شریعت میں ہوتا تو ہم طالب علموں سے رکھ پاتے. باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں, کڑتا 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 نہیں, بالکل کڑتو اور کڑتا ہی. بٹیر نہیں ہے, ہوتی ہے, وہ کچھ کر نہیں سکتی, باتیں بہت کرتی ہے. نہ تو پختوں کی کڑتا ہی ہے, بٹیر نہیں, مڑے تو کڑتی. ان غریبوں کی بھی تمام توانائی ناحق گفتگو میں صرف ہو جاتی. اس لیے جب قرآن کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے, کیونکہ توانائی تو پہلے ختم ہو چکی ہے. جب سے بیٹھے ہیں باتوں میں لگے ہوئے. ان میں اگر آپ تلاش کر لیں تو 5 ایسے نہیں ملیں گے جو اخیر تک قرآن میں لگے. اللہ تعالیٰ ہر قوم کو مختلف ذرائع سے اٹھاتا بھی ہے اور بٹھاتا بھی ہے. اب یہ پاک مقدس لوگ مسجدوں میں رہتے تو ان پر یہ مرض لائے گا. نمازوں کے وقت لوگ آ کر کے نفلیں پڑھیں گے, یہ باتوں میں لگ رہے ہیں, ٹو ٹو کڑت 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 کڑت. کیوں؟ اس لیے یہ مسجد میں رہ رہے ہیں. ان کو مدرسے میں روٹی دی جاتی ہے. شرم و حیا ہوتی تو ایسا نہیں کرتا. جب قرآن کے درس سے ان میں شرم و حیا نہیں آئی تو ان میں کبھی بھی نہیں آئی. فماذا بعد الحق الا الضلال. بعض اوقات میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں, جب تک میں نے بسم اللہ نہیں پڑھا ان کی کڑک کڑک ختم نہیں ہوتی. تو خدا خبر سے کم نسل میں سنگ پیدا شیوی ہے, سنگ بھی شیوی دب پلا رچاتی ہے کڑی ہوئی. فقولی, بس آپ کہیے انی نذرت للرحمن صوما, بے شک میں نے نظر مانی اللہ رحمان کے لیے روزے کی. ان شرائع کے اندر خاموش رہنے کی بھی روزہ ہوتا تھا. فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا, بس ہرگز بات نہیں کروں گی آج کسی انسان سے. اشکال یہ ہے کہ بات تو ہو گئی ہے تو یہ کلام ضرورت ہے.
اطلاع کے طور پر کہہ سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ کلام بھی اشارے سے صادر ہو. آتت بھی قومہا، پس وہ لے آئی بچے کو قوم میں، تحملہ، اٹھا کر، بچہ پیدا ہوا گود میں لے کے گھر آئی. قالوا یا مریم، لوگوں نے کہا مریم لقد جئت شیئا فریا، یقیناً کر گئی اب گناہ بڑا. فرا یفری، برے کام کو کہتے ہیں. انہا لفریا ما فیہ مریا، مختصر المانی میں ہے. یہ جھوٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. فرا یفری اور مرا یمری، انہا لفریا ما فیہ مریا. کہنے لگے اے مریم یقیناً لے آئی تو بڑے گناہ کو. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تھا باپ تیرا برا آدمی، وما کانت امک بغیہ، نہ تھی ماں تیری بدچلن. انسان میں جب کمزوری آتی ہے تو یا باپ سے یا ماں سے، اس طرح کمالات بھی آتے ہیں. تو نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں کوئی بدچلن تھی، تو نے کہاں سے یہ بغیر شادی کے لڑکا دے دیا. یا اخت ہارون، یا تو اس لیے کہ ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی بہت متقی مشہور ہے، تو پرہیزگار عورت کو کہا جاتا تھا یا اخت ہارون. جیسے کہتے ہیں تمیمی کے کہتے ہیں یا اخت تمیم، اور مزری کو کہتے ہیں یا اخل مزر، اور مال والے کو کہتے ہیں یا رب السلم، یا رب المال، یا رب السلم و یا رب المال. تو نسبتیں ہوتی ہے اس طرح مجازی. حضرت ہارون کی طرح تقوادار پرہیزگار تھے. اور ایک روایت مدارک میں ہے کہ حضرت مریم سے پہلے ایک بھائی پیدا ہوا تھا ہارون نام کا، لیکن وہ زندہ نہیں رہا ہے. ہم نے سورہ آل عمران میں اجمالاً ذکر کیا ہے. لیکن امام احمد نے مسند میں نقل کیا ہے ابن مغیرہ سے، تو انہوں نے کہا مجھے ایک عیسائی نے کہا کہ آپ کے قرآن میں عجیب بات ہے، یا اخت ہارون. ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہے، اور وہ تو مریم سے بہت پہلے ہے. میں نے کہا تھا آل عمران میں کہ آل عمران یعنی عمران موسیٰ اور عمران مریم میں 1800 سال کی مسافت ہے. تو ابن مغیرہ نے رسول اللہ کو کہا کہ مجھے عیسائیوں نے اعتراض کیا. آپ نے کہا وہ تم نے جواب نہیں دیا، کانو یسمون بانبیائہم وصالحیہم، کہ یہ لوگ اپنے بزرگوں کے نام رکھتے تھے. اچھی عادت بھی یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے نام رکھیں. فاشارت الیہ، مائی مریم نے اشارہ کیا بیٹے کی طرف. اس سے پوچھو. قالوا، لوگوں نے کہا کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں، من کان فی المہد صبیا، جو پنگوڑے میں بچہ پڑا ہو. قال حضرت عیسیٰ بول پڑا انی عبداللہ، میں خدا کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، دینے والے مجھے کتاب، وجعلنی نبیا، اور بنائے گا مجھے پیغمبر، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور بنایا مجھے برکتوں والا جہاں میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور تاکید کی ہے مجھے نماز پڑھنے کا، زکات دینے کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. مجھے تاکید کی ہے نماز پڑھنے کی اور زکات دینے کی جب تک جیو. مرزائی قادیانی کہتے ہیں کہ تم کہتے عیسیٰ آسمان میں زندہ ہے، نماز کہاں پڑھتا ہے؟ تو بھائی نماز وہ فرشتوں کی طرح پڑھتا ہے، ملائک فرشتے آسمان میں نماز نہیں پڑھتے. وبرا بوالدتی، اور احسان کرنے والا ماں جی کے ساتھ، ماں جی امی جی والدہ کے ساتھ، والد تو تھے نہیں. ولم یجعلنی جبارا شقیا، نہیں بنایا مجھ کو تندخو محروم بدبخت، نہ اللہ نے خیر خواہ اور بہترین بنایا. عام طور پر بغیر باپ کے جو پیدا ہو جائے وہ غلط ہوتا ہے. فرمایا مجھ میں تمام نیک خصلتیں ہیں کیونکہ میں اللہ کی قدرت سے پیدا ہوں. والسلام علیہ یوم ولدت، سلام ہو مجھ پر جس دن پیدا ہوا، ویوم اموت، جس دن مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے. ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، بات ثابت ہو گئی جس میں وہ شک کرتے تھے. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، نہیں یہ شان خدا کی کہ وہ بنائے کسی کو اولاد، اس کے لیے پاکی ہے.
اذا قضى امرا، جب وہ فیصلہ کرنا چاہے کسی کام کا، فانما يقول له كن فيكون، بس بے شک وہ کہہ دیتا ہے اس سے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ وان الله ربي وربكم فاعبدوا، اور بے شک اللہ رب ہے میرا اور رب تمہارا، اس کی عبادت کرو۔ هذا صراط مستقیم، یہ راستہ سیدھا ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، اختلاف کیا گروہوں نے باہم۔ وویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، پس تباہی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس دن کے آنے سے جو بہت بڑا ہوگا۔ اسمع بہم وابصر، اس دن یہ خوب سننے والے دیکھنے والے ہوں گے۔ یوم یاتوننا، جس دن آئیں گے ہمارے ہاں۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم لوگ آج کھلی گمراہی میں ہیں۔ وانذرہم، ڈرائے ان کو یوم الحسرہ، افسوس کے دن سے، اذ قضی الامر، جس دن فیصلہ ہوگا، وهم فی غفلۃ وهم لا یؤمنون، اور یہ غفلت میں ایمان نہیں لا رہے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، ہم وارث ہوں گے زمین کے اور جو اس کے اوپر ہے ان کے بھی۔ وإلینا یرجعون، ہماری طرف پلٹیں گے۔